اور یہ آدمی اس کا انتظار کرتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی یہ لوٹا نہیں، تو یہ اپنے پڑوسی کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ حیران ہو جاتا ہے۔ خیر اس کو وہاں پر غسل دیتے، اس کی وہاں پر مدفن کرتے، اور یہ واپس ایجپٹ لوٹ جاتا ہے، مصر لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اسے پریشان کر رہا رہتا ہے، اور یہ اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، جب میں تمہارے پاس پہلی دفعہ آیا تھا تو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، مجھے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین تین بار ایک شخص خواب میں آ کر کہہ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی کو عمرہ کے لیے لے کر جاؤ، تبھی میں نے آپ کے شوہر کو لے کر گیا۔ اور جو اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا کہ کعبہ شریف کے سامنے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، تو میں حیران ہوں کہ یہ اس کے ایسے کیا عمل تھے۔ تو اس کی بیوی کہتی کہ بے شک میرے جو شوہر تھے وہ نمازی انسان نہیں تھے، لیکن ان کا جو دل تھا، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، بہت صاف دل کے انسان تھے۔ اور یہ جو ان کے ساتھ واقعہ پیش ہوا، یہ صرف یہ بوڑھی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو ایک بوڑھی عورت تھی جو ہماری رشتہ دار نہیں تھی، ہماری کوئی نہیں تھی، اور انفیکٹ اس عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تو میرے جو شوہر ہے اس کی ہمیشہ خدمت کیا کرتے، اس کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، یہاں تک اپنی سیلری میں اس کے لیے ایک حصہ رکھتے، اس کو کھانا پہنچانا، اس کو ساری چیزیں اس کے لیے کرنا۔ اور وہ عورت، اور بوڑھی عورت، انفیکٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوں کہ وہ بوڑھی عورت انہیں بس ایک دعا دیا کرتی، ہمیشہ صرف ایک ہی دعا دیا کرتی، اور وہ کہتی کہ بیٹا جب بھی تمہاری موت ہو تو تمہاری موت ایسی موت ہو کہ لوگ حسد کرے تم پر، کہ تمہاری موت کو دیکھ کر لوگ کہے کہ سبحان اللہ کیا موت ملی ہے۔ اور یہی دعا کی وجہ سے آج انہیں ایسی موت ملی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حسد والی موت نصیب کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری روح قبض ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے مسکین لوگ ہیں جو بہت خوددار ہے، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ ایسے گھروں کو ڈھونڈیں اور ان کی رمضان کو اچھی بنائیں، انفیکٹ صرف رمضان نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔